ایک دفعہ ایک کافر جو ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ہم اپنے رب کی اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں دل ہمارا بڑا جم جاتا ہے اور ہم اسی میں غرق ہو جاتے ہیں اور اسی میں کھوئے رہتے ہیں، لیکن جب آپ کا امتی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس سے دنیا کے خیال آنے لگتے ہیں، اس کے دماغ میں وسوسے آنے لگتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس خلیفہ اول سیدنا عمر فاروق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو نبی نے فرمایا کہ اے صدیق، اس کافر کے سوال کا جواب دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور اسے سوال کرتے ہیں کہ بتا تیرا سوال کیا ہے۔ پھر وہ سوال کو دہراتا ہے کہ جب بندہ نماز کی حالت میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں وسوسے کیوں آتے ہیں؟ تو خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بتا کہ اگر دو مکان ہو اور دونوں مکان کا جو راستہ ہے وہ ایک دوسرے کے اندر سے نکلا ہوا ہے، پہلا مکان خالی ہو اور جو دوسرا مکان ہے اس میں ہیرے جواہرات وغیرہ موجود ہیں، سونا چاندی موجود ہے، تو اب یہ بتا کہ جو چور جب چوری کرنے کے لیے آئے گا تو وہ کس مکان سے چوری کرے گا؟ تو اس کافر نے فرمایا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب پہلے گھر میں داخل ہوگا اور اسے کچھ نہیں ملے گا تو تب دوسرے گھر میں داخل ہوگا، پھر وہاں سے وہ چوری کر کے نکلے گا، پھر مال و زر جو بھی اس کے ہاتھ آئے گا وہ چوری کر کے وہاں سے چلا جائے گا، وہاں پر وہ چوری کرے گا۔ تو خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی حال تیرا اور ہمارا ہے۔ جتنے بھی دنیا کے اندر کافر ہیں، جتنے بھی کفار ہیں، وہ اندر سے خالی ہیں، اور ہم مسلمان دین محمدی سے بھرے ہوئے ہیں، عشق نبی سے بھرے ہوئے ہیں، تو شیطان ہمارے پاس وہ خزانہ ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب ہمارا ایک ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہی ہر ایک چیز پر قادر ہے، تو اب چور جو چوری کرنے آتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں، تم تو پہلے سے ہی خالی ہو، بھرے ہوئے مسلمان ہیں، تو اس لیے وہ شیطان بہکاتا ہے کہ کہیں نماز اگر اس نے 2 رکعت خلوص کے ساتھ ادا کر لی تو اللہ اس کو اپنا ولی بنا لے گا۔ اس وجہ سے جب نماز کے لیے بندہ کھڑا ہوتا ہے مصلی پر تو اس کے دماغ میں طرح طرح کے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرات، یہ وسوسے اسی لیے آتے ہیں تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل نہ کر سکیں، ہم اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکے، لیکن ہمیں اس طرف توجہ نہیں دینی ہے کہ شیطان کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، بلکہ ہمیں جب مصلی پر ہم کھڑے ہوں تو ہم یہ سوچیں اور اپنے دماغ پر قابو پائیں، اپنے آپ پر قابو پائیں کہ ہمیں کوئی بھی نماز کے اندر خیال نہیں آنا ہے دنیا کا، کوئی بھی نماز کے اندر ہمیں برے خیالات کو نہیں لانا۔